بے شمار لوگ ایسے ہیں بار بار حج کی سعادت حاصل ہوگی لیکن انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری کیسے کراتا ہے. غور کیجیے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور تقوی اختیار کرو ہے عقل والو. اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ طلاب العلم بیٹھے ہیں صاحبان علم بیٹھے ہیں. وقا یقی اتقا یتقی کا صلہ جب اللہ کی ذات ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. جب اتقا کے بعد اللہ کا نام آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا اللہ سے ڈرنا. اور جب اس کا صلہ غیر اللہ ہو تو اس کا معنی ہے بچنا. یعنی تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور غیر اللہ سے بچنا. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے اس سے اجتناب کرنا اس سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا یہ تقوی ہے. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے. جب انسان آخرت کو یاد کرتا ہے سفر آخرت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور یہی تقوی ہے. تو اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ہے عقل والو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو. غور کیجیے حج کے سفر کی روح یہی ہے. حج کے سفر کی اصل یہی ہے. حج کے سفر کی جڑ یہی ہے. سفر حج کی بنیاد یہی ہے. مناسک حج کی حقیقی روح یہی ہے کہ انسان سفر حج کے ذریعے آخرت کے سفر کی تیاری کرے. اور دیکھیے قرآن کریم کی اسی سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو حج ادا کرنے کے بعد پھر دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہے اللہ مجھے اولاد دے دے, ہے اللہ مجھے رزق دے دے, ہے اللہ مجھے مال دے دے, ہے اللہ مجھے شہرت دے دے, ہے اللہ مجھے دولت دے دے, ہے اللہ فلاں مصیبت ٹال دے, فلاں مشکل دور فرما دے, تنگ دستی دور فرما دے, پریشانی دور فرما دے, تجارت میں کامیابی دے دے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے حج کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہیں. حج کرنے کے بعد بھی اللہ سے دنیا کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی ان کے نصیب میں نہیں ہے. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے. پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو حج کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, عذاب نار سے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ اللہ عز و جل نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے. واللہ سریع الحساب. فرمایا حج کی برکات یہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو حج کے ذریعے اللہ سے دنیا نہیں مانگتے, حج کے ذریعے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں. اور آخرت کیسے مانگتے ہیں؟ حج ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں دنیا بھی عطا فرما لیکن عذاب جہنم سے بچا لے, عذاب نار سے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے اللہ عز و جل سے اجتناب اور دوزخ کے عذاب سے چھٹکارے کی دعائیں مانگتے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حج کی حقیقی برکات حاصل کرتے ہیں. واللہ سریع الحساب. کہا اللہ عز و جل جلد حساب لینے والا ہے, یعنی اللہ عز و جل انہیں بہت جلد وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں.